شام مؤسسۃ الرسالہ جلد ہے نمبر 38 سنہ 2001 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 25 میں حدیث نمبر 22,941 میں یہ حدیث صحیح ہے اور نہایت ہی صحت پر ہے اس کی سند. عبداللہ ابن بریدہ اپنے والد بریدہ اسلمی سے روایت کرتے ہیں. وہ بنی اسلم قبیلے کے تھے تو اس لیے اسلمی کہلاتے ہیں. دخلت انا و ابی علی معاویہ، میں اپنے والد صحابی بریدہ کے ساتھ معاویہ کے پاس گئے. فاجلسنا علی الفرش، وہ بڑے بڑے قیمتی وہاں پہ فرش تھے، وہاں پہ ہمیں بٹھا دیا، شاہانہ محل ہے بھائی. ثم اتینا بالطعام فاکلنا، کھانا لایا گیا، ہم نے کھایا. کھانا کے بعد اتینا بالشراب، ہمارے لیے پینے کے لیے لایا گیا. شراب کس کو بولتے ہیں؟ پینے والی چیز جو آپ پیتے ہیں. وہ شراب اردو زبان میں شراب، خمر، وائن، الکوہولک بیوریج کو بھی کہتے ہیں، لیکن جو بھی پیا جاتا ہے نا اس کو بھی شراب کہتے ہیں، جیسے کوئی شربت ہو. اب یہ شربت کیا ہے؟ یہ شربت کیا چیز ہے جو معاویہ جو ہے اپنے مہمانوں کے لیے لا رہا ہے؟ یہ شراب ہے یا شربت ہے؟ یہ شراب ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ثم اتینا بالشراب، اس نے شراب لایا ہے. فشرب معاویہ نے شراب پی لیا بھائی. ثم ناول ابی، پھر اس نے میرے ابے کو دے دیا بھائی. اس نے کیا میرے والد کو دے دیا کہ تو بھی پی لے، صحابی کو. قال ما شربته منذ حرمه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میرے والد گرامی نے کہا کہ میں جب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرام کیا میں نے نہیں پیا ہے. میرے والد نے کہا. پھر معاویہ نے کہا کہ میں تو بڑا خوبصورت تھا، نوجوان تھا تو میں صرف دودھ پیتا تھا، اس کے علاوہ اس حدیث میں کچھ نہیں. یہ حاشیہ نمبر 1 ہے. اسناد وہ قوی، اسناد اس کی قوی ہے یا صحیح ہے. یہ کتاب المسند لأحمد ابن محمد ابن حنبل، اس کی ہے تحقیق شیخ احمد حمزہ الزین کی ہے، چاپ دار الحدیث قاہرہ میں یہ کتاب چھپی ہے. جز نمبر 16 ہے، 16واں مجلد ہے، سنہ 1995 میں کتاب چھپی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 473 میں یہ حدیث ہے. اسناد صحیح، اسناد اس کی صحیح ہے. حدیث نمبر ہے 22,837. وہی بریدہ اپنے بیٹے کے ساتھ معاویہ کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس کھانا لایا جاتا، کھانا کھاتے ہیں. ثم اتینا بشراب فشرب معاویہ، پھر اس نے شراب لے کے آیا. ثم ناول ابی، میرے والد نے وہ پکڑ لیا، لے لیا. میرے والد نے وہ جام جو تاکا سا اٹھایا. پھر میرے والد نے کہا ما شربته منذ حرمه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کیا تو میں نے اس کو نہیں پیا ہے، میں نے اس کو منہ نہیں لگایا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو وہاں پہ جو پیا جاتا تھا وہ چیز حرام تھا، جو معاویہ لے کے آیا اپنے مہمانوں کے لیے، وہ معاویہ نے خود بھی پیا ہے، وہ تھا حرام. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہاں پہ حاشیہ میں کہتا ہے کہ بھلے اسناد صحیح ولیس بحدیث، یہ صحیح سند ہے لیکن اس میں حدیث نہیں ہے. حدیث کیوں نہیں ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا، یہ حدیث ہے نا. کہتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے، لیکنہ حوار بین الصحابہ، دو صحابی کے درمیان یہ کیا گفتگو ہے. ولیس علی الخمر فلا يختلف اثنان فی حرمتهما، کہتے ہیں یہ شراب کی بات نہیں ہو رہی ہے، یا شراب کی بات نہیں ہے کیونکہ شراب کے مسئلے میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے. وَإِنَّمَا هُوَ النَّقِيعُ وَالنَّبِيذُ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ مُخْتَلِفُونَ فِيهِ، لیکن یہ نبیذ کی بات بیئر کی بات ہو رہی ہے. شراب نہیں تھا، بیئر تھا بھائی. شراب میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے، بیئر ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ سمجھتے ہیں کہ معاویہ شراب نہیں پیتا تھا، بیئر پیتا، اور بیئر جو ہے اختلافی مسئلہ ہے، صحابہ اس میں اختلاف کرتے. پہلی بات ہے ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر. یہاں پہ ایک باب ہے بیان ان کل مسکر خمر وکل خمر حرام. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ ہر مسکر شراب ہے، چاہے بیئر ہے، بیئر بھی شراب ہے. ٹھیک ہے نا. جو بھی چیز آپ کو مست کر دیتا ہے، مایہ ہے، پینے والی چیز ہے، وہ آپ کو مست کر دیتا ہے، تم نے نام اس کا چینج کیا نا تو وہ شراب ہے. اس میں بہت سارے احادیث ہیں. یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر خمر،
تو بھائی شیخ احمد حمزہ الزین کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں صحابہ مختلف میں اختلاف تھا کہ بھائی ہم بیئر پی لیں، بیئر پینا جائز ہے، شراب نہ پئیں۔ شراب وہ ہے جو انگور سے بنایا جاتا ہے نا، شراب کیا انگور سے بنایا جاتا ہے، وائن انگور سے بنایا جاتا ہے۔ بیئر جو ہے وہ کوئی کھجور سے بنا لیتا ہے، کوئی جو سے بنا لیتا ہے، کوئی گندم سے بنا لیتا ہے، کوئی بہت ساری چیزوں سے وہ لوگ ملعون لوگ بناتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکرن خمر و کل مسکرن حرام، مسکر جو بھی ہے وہ خمر ہے، شراب ہے، اور وہ حرام ہے۔ اور پھر فرمایا کل مسکرن خمر، دوسری حدیث، تیسری حدیث کل مسکرن خمر من شرب الخمر فی الدنیا حرمها فی الآخرہ، جو دنیا میں شراب پیے گا وہ جنت نہیں جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ بس یہ شیخ حمزہ الزین کا جو ہے اس کی تصحیح کہ بھئی معاویہ نے بیئر پیا تھا، شراب نہیں پیا تھا، یہ اس میں۔ اور پھر اس نے صحابہ میں اختلاف ہے بھئی، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی مسکر ہے، انٹاکسیکنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، مست کرنے والی، مسکر کس کو بولتے ہیں؟ مست کرنے والی چیز، چاہے وہ بیر اس کا نام دے دو، وہ شراب ہے، وہ حرام۔ تو تم کیوں صحابہ پھر وہ صحابہ پیتے تھے، ہاں، تو پھر پتہ یہ چلا کہ صحابہ تو بڑے ملعون تھے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسکر ہے وہ خمر ہے، تو اس کے باوجود صحابہ پیتے تھے، ہاں۔ اور تمہاری یہ جو ہے صفائی پیش کرنا شیخ حمزہ الزین کہ وہاں پہ شراب نہیں تھا، بیئر تھا تو یہ کون سی صفائی ہوئی ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب سنن ابی داؤد، چاپ دار الفکر، سن 2005 میں کتاب چھپی ہے۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے، آپ کو لے کے چلتے ہیں یہاں پر کتاب الاشربہ صفحہ نمبر 692 میں، وہاں پہ حدیث نقل کرتے ہیں ابو مالک اشعری سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یشربن ناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها، میرے امت کے کچھ لوگ ہیں وہ شراب پیئیں گے لیکن شراب کا نام چینج کریں گے، نام شراب نہیں رکھیں گے، اور بھائی کہیں گے اس کو کوئی اور نام دے دو۔ ہمارے ایک دوست ہے، وہ کہتے تھے کہ میں باڈی گارڈ تھا ایک عالم دین کا، ٹھیک ہے نا، بہت بڑے مولوی کا عالم دین تھا، مولوی کا باڈی گارڈ تھا۔ تو وہ یہ سچا واقعہ ہے، بالکل 100% سچ ہے۔ تو باڈی گارڈ تھا، اس کا ڈرائیور بھی تھا، معاف کیجیے، باڈی گارڈ نہیں، ڈرائیور تھا، اس کا ڈرائیور، میں اس کا ڈرائیور تھا۔ تو اس کو ادھر ادھر میرا کام تھا لے کے جانا، اس نے کہا کہ وہاں پہ میٹنگ ہے، مجھے لے کے جاؤ، کسی مثلا بڑے بڑے افسر تھے وہاں پر، مجھے وہاں پہ لے کے گیا، تو مجھے بھی اندر لے کے گیا اس میں۔ تو ادھر بڑا میٹنگ ہے بھائی، ادھر پارٹی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، کوئی مثلا بڑے افسر ٹائپ کے لوگ ہیں، فوج کے ہیں مثلا، وہ گورنمنٹ کے لوگ ہیں، اور ادھر شراب بھی چل رہا ہے۔ تو یہ مولوی صاحب جو ادھر آئے بیٹھے، وہ پہلے تو انہوں نے کوئی کچھ نہیں کیا، مثلا پینے کی رغبت ظاہر نہیں کیا، شراب لیکن چل رہا وہاں پہ۔ تو بعد میں کچھ دیر ہوا، مثلا آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، وہ گفتگو جاری ہے، لوگ قہقہ مار رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کسی نے ان کو آفر کیا کہ تم پی لو، تو آپ بھی پی لیں۔ تو ان کو توقع تو نہیں تھا، یہ تو عالم دین ہے، یہ نہیں پئیں گے نا، انہوں نے ویسے ہی آفر کیا کہ آپ بھی پی لیں۔ تو اس نے مولوی صاحب نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تو ان کا ڈرائیور ہوں، یہ کیا کر رہا۔ تو انہوں نے کہا نام نہ لو، ڈال دو کپ میں، ڈال دو، بس نام نہ لو اس کا، ٹھیک ہے نا، بولا نام نہ لو اس کا، نام ذکر نہ بولو کہ مزے یہ وسکی ہے، شراب ہے، وٹکا ہے، جو بھی ہے، بس نام ڈال دو۔ پھر اس نے لے لیا، پی لیا مولوی صاحب۔ اچھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشربن ناس من امتی الخمر، لوگ آئیں گے میرے امت کے، وہ شراب پیئیں گے، یسمونها بغیر اسمها، اس کو شراب نہیں کہیں گے۔ اس حدیث کو البانی نے تصحیح کیا، صحیح ہو سنن ابی داؤد المجلد الثانی، سنہ 1998 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر اسی حدیث کو 3468 میں نقل کرنے کے بعد لا یشربن الناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها صحیح ہے، اس کے بعد والی بھی حدیث، دونوں ایک ہی عبارت ہیں، وہ صحیح ہے۔ اچھا، جب پتہ چلا نا عزیزوں کہ معاویہ کیا پیتے تھے، شراب پیتے تھے،
تو اگر وہ مان بھی لے نا ان کی بات شیخ احمد حمزہ الزین کی کہ بھائی یہ بیئر تھا، تو پھر بھی وہ شراب ہے، کیونکہ اتنی احادیث ہیں کہ کل مسکر خمر۔ اور انہوں نے جو فرمایا کہ صحابہ میں اختلاف تھا کہ صحابہ کرام جو ہے شراب کے متعلق ان کا آپس میں وہ کچھ پیتے تھے کچھ نہیں پیتے تھے بیئر کو، تو میں آپ کو کچھ احادیث سکھا دیتا ہوں۔ یہ کتاب شرح معانی الاثار جزء رابع چاپ عالم الکتب، سن 1994 میں کتاب چھپی ہے، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر ہے 218۔ یہ احمد ابن سلامہ الطحاوی الحنفی کے بہت مشہور کتاب، وہ بہت بڑے محدث ہیں، مصر کے بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، یہ نسائی ترمذی کے ایک دو نسل کے بعد کے آدمی ہیں، بہت پرانے ہیں۔ یہاں پہ حدیث کئی ایک احادیث ہیں، تو سب احادیث کو ابھی نہیں پڑھتے، لیکن ایک دو حدیث آپ کو دکھا دیتے ہیں، ملاحظہ فرمائی۔ یہ حدیث اس کی سند صحیح ہے، اب سند کی بات نہیں کرتے، وقت لگے گا، یہ عمر کے متعلق ہے۔ جاء رجل قد ظمئ الى خازن عمر، عمر کا جو تھا نا ایک کیئر ٹیکر تھا، عمر کا ایک اپنا پرسنل خادم ہے، اس کے جو مال وغیرہ ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ عمر سفر پہ کہیں جا رہا ہے، اس کے سامان اس کے پاس ہے، مثلا وہ آیا، وہ بڑا پیاسا آدمی ہے، ایک شخص ہے، عمر کے سامان اس کے پاس ہے، بھائی خلیفہ جا رہا ہے کہیں نا، اس کے سامان اس کے پاس ہے، وہ آیا کہ میں بڑا پیاسا ہوں، مجھے پانی دے۔ عمر کا مشق ہے، عمر کے سامان ہے، اس کے سامان سفر سب اسی کے پاس ہے۔ فاستسقاہ فلم یسقہ، اس نے کہا کہ مجھے پانی دے دو، میں پیاسا ہوں، اس نے پانی نہیں دیا، اس عمر کا جو ملازم تھا عمر کا پانی اس کو نہیں دیا۔ فأتي بسطيحة لعمر فشرب منها، وہ اس کو وہاں پہ مل گیا، اس کا عمر کا جو مشکیزہ تھا وہ اس کو مل گیا، وہ پیاسا آدمی ہے، اس نے بھائی مشکیزہ لے لیا، اس میں سے پی لی، میں عمر کے مشکیزے کو اٹھا کے اس نے پیا ہے، اس کا عمر ابن الخطاب، ان کا جو بڑا امام، فشرب منها فسکر، وہ مست ہو گیا بھائی مست ہو گیا، عمر کے مشکیزے سے جو پیا ہے نا، مشکیزے میں جو بھی تھا، ٹھیک ہے نا، پانی سے تو کوئی مست ہوتا ہے بھائی، پانی سے تو انسان مست نہیں ہوتا، مستی کس سے آتی ہے؟ الکوہول سے آتی ہے نا، الکوہول ہوگا اس میں تو مستی آئی، تو وہاں پہ جس قسم کا بھی وسکی تھا، شراب تھا، جو بھی تھا، اس وہ مست ہو گیا۔ فأتي به عمر فاعتذر الیہ، وہ اس کو پکڑ کے لے کے آئے گا، ہمیں مل گیا بھائی، یہ مست ہو گیا بھائی، آدمی مست ہے، یہ شراب پیا، اس پہ حد جاری کرو، حد جاری کو اس نے بڑا عذر میں معذرت کیا کہ میں نے تو آپ کا قبلہ، آپ خلیفہ ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، میں نے آپ کے مشکیزے سے پیا ہے، انما شربت من سطیحتک، میں نے کہیں اور سے پیا بھی نہیں ہے، میں تو بڑا پیاسا تھا، میں نے صرف آپ کے مشکیزے سے پیا ہے۔ تو عمر نے اس کو پکڑ لیا کہ بھائی میں چھوڑوں گا نہیں، تو مست ہے، بیچارے پہ حد جاری کیا۔ قال انما اضربك على السكر فضربه عمر نے کہا کہ تو جو ہے نا، تو ٹھیک ہے، تو نے میرے مشکیزے سے پیا، لیکن میں مست نہیں ہوتا، تو مست ہو گیا، تو اس پہ حد بھی جاری کیا بیچارے پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ شراب جو ہے نا، بعض لوگ جو ہے نا شراب پیتے ہیں، وہ مست نہیں ہوتے، جن کا بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے، جن کا تجربہ ہے، ان کا معدہ، ان کا جو فزیولوجی ہے، ان کی جو باڈی ہے، وہ برداشت کر لیتا ہے شراب کو۔ بعض لوگوں کو جو عادت نہیں ہے نا، وہ شراب تھوڑا سا بھی پی لیتے ہیں، وہ فوراً مست ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ میرا، عمر نے نہیں کہا کہ تو نے میرے مشکیزے سے نہیں پیا، کہا ہاں میرے مشکیزے، لیکن تو مست کیوں ہوا ہے تو اس کو مست ہونے پہ مارا۔ اچھا، دوسرا حدیث بھی دیکھیں۔ اتي عمر برجل سکران فجلدہ، عمر کے پاس ایک شخص کو لے کے آئے، دوسری سند کے ساتھ، ایک شخص ہے وہ مست ہے، اوئے مست، سر اس کا گھوم رہا ہے، شراب پیا، اس عمر نے اس کو کیا مارا؟ اس کو کوڑے مارے۔ قال انما شربت من شرابک، اس نے کہا تو میں نے آپ ہی کے برتن سے پیا، آپ کے جو مشکیزہ ہے اسی سے پیا، میں نے آپ ہی کے شراب پیا، اگر مجھ پہ حد جاری ہوتا تو آپ پہ بھی جاری ہو نا، وہ مشکیزہ تو آپ کا ہے۔ قال وان کان، عمر نے کہا مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، تم نے میرے سے پیا، میں تو مست نہیں ہوتا، تو مست کیوں ہوتا ٹھیک ہے نا۔ اچھا،
یہ کتاب احکام القرآن لابو بکر الجصاص الرازی، یہ احناف کا سب سے بڑا مجتہد تھا ایک زمانے میں، 4 صدی میں، جزء الرابع، چھاپ کہاں کیا؟ بیروت لبنان کی۔ اچھا، یہاں پہ صفحہ نمبر 126 میں یہ صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، وہ دوسرے سند بھی سبھی صحیح ہیں۔ اسرائیل عن ابی اسحاق عن الشعبی عن سعید وعلقمہ، 2 جلیل القدر بل تابعین سے نقل کرتے ہیں، جو وہ خود عمر سے ہمیشہ نقل کرتے ہیں، ان اعرابیا شرب من شراب عمر، کہ ایک اعرابی تھا، اس نے عمر کے شراب سے پی لیا، فجلدہ عمر الحد، عمر نے اس پہ حد جاری کیا، فقال الاعرابی انما شربت من شرابک، عمر نے کہا کہ اس نے کہا کہ آپ مجھ پہ کیوں حد جاری کرتے ہیں، میں نے تو آپ کی شراب سے پیا۔ فدعا عمر شرابہ فکسرہ بالماء، عمر نے اپنے شراب کو منگوایا اور اپنے شراب، اس کا جو تھا بڑا وہ تھا، بڑا ٹینس تھا، بڑا شدید قسم کا شراب تھا، تو اس نے اس میں پانی ملایا، کہتا بے وقوف پانی ملا کے پیتے ہیں، تو اس کو پانی ملایا، ثم شرب منہ، پانی ملا کے فکسر بالماء، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اس کو پانی کے ساتھ اس کو توڑ دیا، پانی کے ساتھ اس کو توڑ دیا، شراب کو پانی کے ساتھ توڑ دیا، یعنی کہ اب پانی جب اس کو ملایا نا تو اس کی جو مستی ہے، اس کی جو الکوہل لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے، کانسنٹریشن اس کی جو ہے کم ہو جاتا ہے۔ وقال من رابہ من شرابہ شیء فلیکسرہ بالماء، تو عمر نے کہا کہ اگر آپ کو یہ شک ہو جائے کہ آپ کی شراب بہت گاڑھا ہے، بہت تیز ہے، بہت شدید ہے، آپ کو مست کر دے گا، اس میں پانی ملایا کرو۔ یہ عمر کی نصیحت ہے، کلمات اختصار ہے، حکمت ہے بھائی، حکمت، موعظہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موعظہ کرتے تھے ممبر سے، عمر بھی موعظہ کرتے تھے۔ عمر کا کیا موعظہ ہے بھائی؟ عمر کا موعظہ یہ ہے کہ اگر تم شراب آ جائے بھائی، وہ اس میں آپ کو مست ہو جائے، یہ صحیح سند ہے بھائی، ابھی وقت نہیں، میں عمر پہ بات نہیں، معاویہ پہ بات کر رہا ہوں۔ بلی رواہ ابراہیم النخعی عن عمر ونحوی وقال فیہ انہ شرب منہ بعدما ضربہ الاعرابی، بعدما ضرب الاعرابی۔ ابراہیم نخعی نے بھی اس روایت کو نقل کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ عمر نے پہلے اس پہ حد جاری کیا، پھر بیٹھ کے اسی شراب سے اس نے خود پیا۔ ٹھیک ہے نا، ہے کہ نہیں بھائی؟ اچھا، واپس آتے ہیں معاویہ کی طرف۔ اب کوئی جماعت عمر کہہ دیں کہ بیئر تھا، بھائی بیئر تھا، جو بھی تھا عمر پیتا تھا وہ، اور وہ جو پیتا تھا وہ مست کرنے والی چیز تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل مسکر خمر، جو بھی چیز آپ کو مست کرے نا وہ شراب ہوتا ہے۔ یہ کتاب مسند احمد بن حنبل، اردو ترجمے کے ساتھ، چاپ مکتبۃ الرحمانیہ، جلد 10۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 61 میں یہ حدیث جس کو ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے۔ عبداللہ ابن برائدہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرے والد معاویہ کے پاس گئے، انہوں نے ہمیں بستر پہ بٹھایا، یعنی فرشوں پہ بٹھایا، پھر کھانا پیش کیا جو ہم نے کھایا، پھر پینے کے لیے نبیذ کیا ہے؟ حسین میں نبیذ لفظ نہیں تھا، شراب لے کے آیا۔ شراب پینے والی چیز کو بولتے ہیں، چاہے وہ شربت ہو، چاہے وہ شراب ہو، خمر ہو، ٹھیک ہے نا، جو چیز پیا جاتا ہے لائی گئی، جس سے پہلے معاویہ نے نوش فرمایا، پھر میرے والد کو اس برتن کا پکڑا دیا، تو وہ کہنے لگے کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی میں نے اسے نہیں پیا۔ میرے والد نے پکڑ لیا اور کہا دیا کہ بھائی میں جب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو میں نے نہیں پیا ہے۔ پھر معاویہ نے کہا کہ میں پہلے دودھ پیتا تھا، جب میں بچہ تھا دودھ پیتا، اس کی وہ کوئی اہم بات نہیں ہے۔ تو کیا ثابت ہوا کہ معاویہ جو ہے شراب پیتا تھا؟ صحیح ثابت ہے کہ نہیں؟ یہ کتاب حاشیہ مسند احمد بن حنبل، تالیف علامہ ابو الحسن السندی، یہ جو ہے بہت پرانے عالم ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی، اس کے زمانے کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، سندھ ٹھٹا کے تھے۔ المجلد الثالث عشر، یہ قطر میں کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں۔ یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 339 میں یہی حدیث ہے، ما شربتہ منذ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں ما شربتہ ای شراب المحرم ای للذی شربہ من الحلال، قالہ اعتذارا من عدم احضارہ فی المجلس مع ان مجالس الملوک لا تکون خالیتا عنہ۔ کہتے ہیں کہ یہ کہ معاویہ نے وہ
وہ جو شربت تھا یا شراب تھا اس نے پیا ہے، یا ابو الحسن سندھی کہتے ہیں۔ پھر معاویہ نے اپنے مہمانوں سے کہا کہ معاف کیجیے گا، جب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب حرام کیا تو میں شراب نہیں پیتا۔ معاویہ نے کہا کہ میں نہیں پیتا، ٹھیک ہے نا، میں نہیں پیتا۔ تو اس لیے کیوں کہا؟ کیونکہ اس نے ایکسکیوز کیا تھا، کیونکہ بھائی یہ صحابہ کرام تشریف لائے، شراب پلانا تھا، لیکن جب کیا ان کو شراب پلائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب کیوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے تو میں نہیں پلاتا کسی کو شراب، حالانکہ یہ گالی ہے صحابہ کے لیے۔ وہ حدیث بھی واضح ہے کہ والد صاحب نے وہ پکڑ لیا، پھر والد نے کہا تھا، کیونکہ ضمیر کس کی طرف جاتا ہے؟ جو قریب ہے، اور قریب مذکور میں کیا ہے کہ وہ والد تھے، تو والد نے وہ پکڑ لیا ہے جام شراب کا اور کہا کہ میں جب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حرام ہے میں نہیں پیتا۔ تو انہوں نے معنی کیا چینج کیا؟ معنی یہ چینج کیا کہ معاویہ نے کہا، معاویہ نے حلال شربت پیا ہے، مثلا کوئی شکنجبین کچھ تھا اس نے پیا ہے، پھر اس نے کہا کہ جب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا تو میں نہیں پیتا، حالانکہ اور اس نے عذر کے طور پہ کیا، اور یہ ان کا عذر جو ہے نا گالی ہے۔ کوئی مثلا عذر کرتا اپنے مہمان سے، آپ کے گھر مہمان آ جائیں کہ بھائی ہم شراب سرو نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ پیغمبر نے حرام کیا، معاف کیجیے گا، اس طرح کا عذر کوئی نہیں کرتا۔ اچھا، اور ہماری دلیل کہ اس کا کہنے والا معاویہ نہیں تھا، اس کا کہنے والا بریدہ تھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ مجمع الزوائد میں، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الہیثمی صاحب کی یہ جلد کون سی میرے محترم ناظرین؟ جلد نمبر 5 ہے، یہاں پہ صفحہ نمبر 42 میں یہی حدیث ہے، ملاحظہ فرمائیے کہ ہم معاویہ کے پاس گئے، کھانا لایا، کھانا کھائے، فاکلنا ثم اتینا بالشراب، پھر ہمارے لیے وہ شراب لے کے آیا، فشرب معاویہ نے شراب پیا، ثم ناول ابی، پھر میرے والد نے وہ پکڑ کیا، ثم قال معاویہ كنت اجمل شباب قریش، پھر وہ فقرہ کہ میرے والد نے کہا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کیا ہے تو میں نے اس کو نہیں پیا ہے، تو اس کو حذف کیا ہے۔ کہتا ہے یہ رجال رواہ احمد و رجالہ رجال الصحیح، احمد نے اس کو روایت کیا اور اس کے سب رجال بخاری کے ہیں۔ اچھا، وفی کلام معاویہ شیء ترکتہ، اور وہاں پہ کلام ہے معاویہ کے ساتھ جس کو میں نے ترک کیا ہے۔ تو کیوں ترک کیا اس کو؟ کیونکہ وہ واضح دلالت کر رہا تھا کہ یہ ہیثمی نے اس حدیث میں سینسرشپ کیا، وہ خود کہتا ہے میں نے سینسرشپ کیا اس حدیث میں۔ اس لیے سینسرشپ کیا، اسی لیے سینسرشپ کیا کہ وہ دلالت کر رہا ہے کہ معاویہ نے شراب پیا ہے، وَإِلَّا اگر معاویہ نے شراب نہیں پیا تو اس کو کیوں کاٹا اس نے؟ ٹھیک ہے نا، کاٹنے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ اچھا، اور مزید آپ کی خدمت میں پیش کریں دلائل کہ معاویہ شرابی تھا۔ یہ کتاب الاوائل لابی ہلال العسکری، چاپ دار البشیر للثقافہ والعلوم الاسلامیہ، یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1998 میں، قاہرہ مصر میں چھپی ہے۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 188 میں، امر عبادہ ابن صامت، عبادہ ابن صامت ایک بہت بڑے صحابی تھے، معروف مشہور ہے، روایت ہے ان کی سند کے ساتھ، یہاں روایت کرتے ہیں کہ بریک الاسلمی نے روایت کیا، مر بعبادہ ابن صامت عیر تحمل الخمر من الشام، شام کے سرزمین میں عبادہ ابن صامت نے دیکھا کہ اونٹوں کا ایک قافلہ ہے، اونٹوں کا ایک قافلہ ہے، ان سب پہ کیا ہے؟ ان کا جو حمل ہے، ان کا جو لوڈ ہے، کیا لوڈ کیا ہے اس پہ؟ سب شراب ہے۔ اس نے کہا ازیت ھذا، عبادہ ابن ثابت نے کہا کہ کیا یہ تیل آپ لے کے جا رہے ہیں بھائی؟ تیل لے کے جا رہے ہیں، اتنا قافلہ جا رہا ہے بھائی، اونٹوں کا تیل ہے؟ اس نے کہا قال لا بل خمر تباع لمعاویہ، انہوں نے کہا نہیں جناب ہم یہ شراب لے کے جا رہے ہیں، اور شراب کس کے لیے جا رہے ہیں؟ معاویہ کے لیے، معاویہ کو ہم بیچ دیں گے، معاویہ میں پیسے دے گا، اور معاویہ اس زمانے میں گورنر تھا عثمان کی جانب سے شام پر۔ فأخذ شافرتان فشق الروایا، تو عبادہ ابن صامت نے کیا کیا؟ اس نے ایک خنجر لے لیا اور اس جتنے وہاں پہ مشکیزیں تھے شراب کے، بڑے بڑے مشک، سب کو اس نے پھاڑ دیا، سب کو اس نے پنچر کر دیا بھائی، شراب سب بہہ گیا صحرا میں۔ اب جو ہے معاویہ قافلہ والوں نے معاویہ سے کہہ دیا کہ بھئی آپ کی شراب کی سپلائی ختم ہے، شراب کی جو سپلائی ہے وہ نہیں، تو معاویہ پریشان ہو گیا۔ معاویہ نے فشکاہ معاویہ تو الی ابی ہریرہ،
معاویہ نے ابو ہریرہ کو بلایا، اس کو ڈانٹا کہ بھئی تو یہ بڈھا آیا مدینے سے، بڈھا آیا صحابی عبادہ بن صامت، اس نے جو ہمارا شراب ضائع کر دیا، کیا اس کو سمجھا دیں آپ؟ تو معاویہ آیا اس کے پاس، ابو ہریرہ، ما لک ولمعاویہ لہ ما تحمل، لہ ما تحمل، اس نے اس کو، معاویہ آیا، وہ ابو ہریرہ آیا عبادہ کے پاس، عبادہ سے کہا کہ تجھے معاویہ سے کیا کام ہے؟ اب وہ اگر شراب پیتا ہے اس کی مرضی ہے، وہ اس کی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اب ابو ہریرہ جو ہے نا وہ درباری ملا ہے نا، وہ جو ہے اس کو نصیحت کر رہا ہے، اور اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے بھائی، ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے، جو شخص گناہ کرتا ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہے، اس سے حساب لیں گے۔ معاویہ شراب پیتا ہے، تمہیں کیا؟ فقال یا ابا ہریرہ انک لم تکن معنا، اب عبادہ بن صامت نے کہا ابو ہریرہ تو بعد میں مسلمان ہوا ہے، ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیعت کیا تھا، آپ نہیں تھے، بایعناہ علی السمع والطاعہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر نمنعہ منہ مما نمنع منہ نساءنا وابناءنا، ہم نے بیعت کیا تھا کہ ہم طاعت کریں گے اور امر بالمعروف نہی از منکر کریں گے، اور جن چیزوں سے اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں دوسروں کو بھی اس سے منع کریں گے، اگر ہم یہ کریں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وعدہ دیا کہ ہم جنت میں جائیں گے، فمن وفى بها الله وفى الله له اجر ومن نكث فانما ينكث على نفسه، جو اس بیعت پہ اپنا پورا آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا، اور جو اس وعدے کو توڑ دے گا تو اس کی اپنی کیا ہے، اپنا نقصان ہے۔ تو معاویہ نے، وہ ابو ہریرہ نے جا کے معاویہ کو سنا دیا کہ بھئی یہ بندہ باز نہیں آنے والا۔ اچھا، معاویہ نے کیا کیا؟ معاویہ فکتب معاویہ الی عثمان یشکوہ فحملہ الی المدینہ، معاویہ نے خط لکھا عثمان کو، بھئی یہ عبادہ ابن صامت یہاں پہ آیا، بہت ڈسٹرب کر رہا ہے، بہت ہی بدتمیز آدمی، یہ بڑا ہی فضول آدمی، اس کو بلا دو۔ تو عثمان نے کہا کہ آ جاؤ، عثمان نے اس کو بلا دیا، معاویہ نے اس کو بھیج دیا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ تو عبادہ ابن صامت آ گیا مدینہ، فلما دخل علیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول سیلی امورکم رجال یعرفونکم ما تنکرون وینکرون علیکم ما تعرفون فلا طاعة لمن عصى اللہ وعبادہ یشہد ان معاویة منہم فلم یراجعہ عثمان، جب عثمان کے پاس آیا تو اس نے عثمان سے کہہ دیا کہ میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میرے بعد ایسے لوگ آپ کے خلیفے بنیں گے، آپ کے پیشوا بنیں گے کہ وہ ایسے کام کریں گے جس کو آپ جانتے ہیں کہ باطل کام ہے، حرام بجا لائیں گے، اور وہ آپ جو اچھے کام کریں گے وہ آپ کے کاموں کو برا دیکھیں گے، آپ کے خلفاء، آپ کے امام۔ فلا طاعة لمن عصى اللہ، اور ایسے فاسق خلفاء کی طاعت نہیں کرنا آپ لوگوں نے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ انہی فاسق خلفاء میں سے معاویہ ہے۔ پھر عثمان نے اس ایک حرف سے بھی اس کا جواب نہیں دیا، عثمان خاموش رہا، اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اچھا، ملاحظہ فرمائی، یہ کتاب تاریخ مدینہ دمشق، تاریخ جس کو تاریخ ابن عساکر بھی کہتے ہیں، جلد نمبر 26، چاپ دار الفکر، سن 1995 میں یہ کتاب چھپی ہے، یہ صفحہ نمبر ہے 197، روایت ہے، سند مذکور، ملاحظہ فرمائی۔ عبادہ ابن صامت شام میں تھے، مرت علیہ قطارۃ وهو بالشام تحمل الخمر، ایک قافلہ، بڑا قافلہ ہے اونٹوں کا جا رہا ہے، تجارتی قافلہ، سب پہ کیا سامان ہے اس پہ؟ صرف شراب ہی شراب ہے۔ قال ما هذه ازیت، اس نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ تیل لے کے جا رہے، اتنا زیادہ تیل؟ اس نے کہا لا بل خمر تباع لفلان، انہوں نے کہا نہیں جی، یہ شراب ہے، فلانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، فلانا کون ہے؟ ٹھیک ہے نا، ہم نے کتاب الاوائل سے دکھا دیا آپ کو کہ یہاں پہ سینسرشپ ہے، فلانا سے کیا مراد ہے؟ معاویہ، معاویہ کے لیے قافلے لے شراب کے آ رہے ہیں۔ تو اس نے ایک خنجر لیا اور سب کو پاڑ دیا۔ وہ ابو ہریرہ اس زمانے شام میں تھا، فارسل فلان الی ابو ہریرہ، فلانے نے ابو ہریرہ کو بلا دیا اور ابو ہریرہ سے کہہ دیا کہ بھئی اس بڈھے کو سمجھا دو۔ اچھا، پھر وہی ہوا کہ باقی باتیں جو میں نے آپ کو کتاب اوائل سے دکھا دیا۔
یہ دوسری حدیث ہے صفحہ نمبر 200 میں اسی کتاب تاریخ ابن عساکر میں، ملاحظہ فرمائیے. یہ دوسری حدیث ہے، اتا عبادہ ابن صامت حجرت معاویہ ابن ابی سفیان وہو بانطرطوس. انطرطوس میں معاویہ تھا. انطرطوس شام کے علاقے میں، لبنان کے ساحل، دریا کے ساحل کے ساتھ، سمندر کے ساحل کے ساتھ، بڑا خوبصورت علاقہ ہے، بڑا خوش آب و ہوا علاقہ. وہاں پہ وہاں اس کا محل تھا، معاویہ نے اپنے لیے محل بنایا تھا، تو وہ اس کے پاس آئے، اس کے دربار میں. فألزم ظهره الحجرة وأقبل على الناس بوجهه وهو يقول، تو اس نے اپنا پشت دیوار کی طرف لگایا اور وہاں پہ دربار میں جتنے لوگ تھے ان سے اس طرح خطاب کیا. عبادہ ابن صامت، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان لا ابالی فی اللہ لومۃ لائم. میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں اللہ کے دین کی اطاعت کروں اور میں کوئی شخص مجھے برا کہے تو میں اس کی پرواہ نہ کروں. میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا. الا ان المقداد ابن الاسود قد غل بالامس حمارا. مقداد ابن اسود آپ کو پتہ ہے کہ معاویہ نے اس کو کیا کیا تھا. معاویہ نے اس کو باندھ کے گدے پہ سوار کر کے اس کو بڑی ذلیل کر کے شام سے نکالا. یہ میرا بھائی مقداد ابن اسود صحابی ہے، مہاجر ہے، اس نے بیعت رضوان کیا ہے. تو معاویہ نے اس کو گدے پہ باندھ کے شام سے نکال دیا، مدینہ کی طرف بھیج دیا ہے. وَأَقْبَلَتْ أَوْسُقٌ مِّن مَالٍ فَأَشَارَتِ النَّاسُ إِلَيْهَا. وہاں سے دیکھا کہ وہاں سے دربار کے سامنے سے کیا گزر رہے تھے، بہت بڑا قافلہ گزر رہا تھا، اس میں بڑے سامان تھے. تو لوگوں نے اشارہ کیا کہ دیکھو یہ کیا ہے. تو عبادہ ابن صامت نے کہا ایھا الناس الا انما تحمل الخمر. تو اس عبادہ نے کہا کہ یہ لوگوں دیکھ لو کہ یہ شراب ہے، یہ شراب لایا جا رہا ہے. واللہ ما يحل لصاحب هذه الحجرة ان يعطيكم منها شيئا ولا يحل لكم ان تسألوه وان كانت معلبة يعني سهما في جنب احدكم. اور یہ جو حاکم ہے یہاں، یہ شراب تو آ رہا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کو اس شراب میں سے پلائے، اور آپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے، آپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اس سے شراب مانگو. حالانکہ اگر آپ کو تیر بھی برسا دینا، آپ کو قتل بھی کرے، اس شراب سے آپ نے اس سے نہیں مانگنا، شراب نہیں لینا اس سے. قال فأتى رجل المقداد بن الأسود في يده قرصافة فجعل يتل بها الحمار وهو يقول يا معاوية هذا حمارك شأنك به حتى أورد الحجرة. اس وقت مقداد ابن اسود کو ایک گدے پہ سوار کر کے لے کے آئے تھے، ایک شخص لے کے آیا تھا اور وہ گدے کو دھکا دے رہا تھا اور معاویہ سے کہہ رہا تھا کہ معاویہ دیکھو ہم نے مقداد کو گدے پہ باندھ لیا ہے، اس کو قیدی بنا لیا ہے، اب تیری مرضی کہ اس گدے کے ساتھ تم کیا کرنا چاہتے ہو. تو معاویہ نے پھر اس کو مدینہ ہی بھیج دیا تھا. یہ کتاب ہے تاریخ مدینہ تو دمشق، تاریخ ابن عساکر جس کو بولتے ہیں، جلد نمبر 27 ہے، چاپ دار الفکر. یہاں پہ صفحہ نمبر 312 میں یہاں پر عبداللہ ابن حارث ایک راوی ہیں، ان کا ذکر ہے کہ وہ معاویہ کے پاس آ جاتے ہیں، اور معاویہ کے پاس جب آتے ہیں تو معاویہ سے ان کی گفتگو ہوتی ہے. تو وَأَنْتَ الَّذِي تَقُولُ، تو وہ معاویہ سے کہتے ہیں، معاویہ جناب معاویہ آپ کا تو یہی تو شعر ہے، آپ یہی شعر کہتے ہیں نا، شربت الخمر حتى صرت كلا على الأدنى وما لي من صديقي حتى ما أوسد من وساد إذا انشو سوى التراب السحيق. کہ آپ نے تو یہ شعر کہا تھا کہ میں اتنا شراب پیتا ہوں، یہ معاویہ کا شعر، میں اتنا شراب پیتا ہوں کہ بالکل میں زمین پہ گر جاتا ہوں اور میں پھر اپنے کسی دوست کسی رشتہ دار کو پہچانتا بھی نہیں، اتنا مست ہو جاتا ہوں. یہ اس کا اپنا شعر ہے. اچھا، یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، معرفت الصحابہ لابی نعیم الاصبہانی، جزء رابع، چاپ دار الوطن للنشر، سن 1998 میں یہ کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے مزید معاویہ کی شراب پینے کی کہانی. صفحہ نمبر 1828 میں یہ صحابی ہے عبد الرحمن ابن سہل الانصاری، صحابی کا ذکر ہے. محمد ابن کعب القرظی سے روایت کرتے ہیں، غزا عبد الرحمن ابن سہل الانصاری فی زمن عثمان کے زمانے میں یہ جنگ میں نکلا، عبد الرحمن ابن سہل الانصاری، اور یہ بدری بھی ہیں، احدی بھی ہیں،
اور بیعت بھی انہوں نے کیا. یہ سب جنگوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. یہ جنگ میں نکلے عثمان کے زمانے میں جہاد کے لیے. وہ معاویہ امیر علی الشام، معاویہ اس زمانے میں شام کا گورنر تھا. فمرت به روایا خمر، اس نے دیکھا کہ یہاں پہ قافلہ جا رہا ہے. قافلے پہ کیا ہے؟ سب بڑے بڑے مشک ہیں. مشک میں کیا؟ شراب ہے. کس کے لیے جا رہے ہیں؟ تحمل لمعاویہ. یہ کس کے لیے جا رہے ہیں شراب؟ یہ سب شراب جا رہے ہیں دربار میں معاویہ کے لیے. لے قافلہ آ رہا ہے شراب کا، پورا سپلائی آ رہا ہے، ٹرک پہ ٹرک آ رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ برن، اس میں گندم بھی ہے، گندم اور شراب ہے. فقام الیہ عبد الرحمن برمحہ، یہ عبد الرحمن ابن سہل الانصاری، اس نے اپنا نیزہ اٹھا کے آیا. فنقر کل راویۃ منها، تو اس نے ہر مشکیزے کو اس نے پنچر کر دیا، پھاڑ دیا اپنے نیزے سے. فناوشه غلمانه حتى بلغ معاویہ مثأنة معاویہ. تو اس جو معاویہ کے جو غلام تھے، معاویہ کے جو نوکر خادم تھے، سپاہی تھے، انہوں نے اس کو پکڑ لے کے آئے. اس کو لے کے آئے معاویہ کے پاس. معاویہ نے کہا دعوه فإنه شيخ قد ذهب عقله. معاویہ نے جب دیکھا کہہ چھوڑ دو، یہ مولوی پاگل ہے. کہہ دو انه شیخ، یہ ایک بوڑھا ہے. شیخ یعنی بوڑھا آدمی. ذهب عقله، یہ پاگل ہے، اس کو چھوڑ دو. فقال كذاب كذب والله ما ذهب عقلي. اس نے کہا جھوٹ بولتا ہے معاویہ، میں پاگل نہیں ہوں. ولكن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نهى ان ندخل بطوننا واسقيتنا. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ہم شراب اپنے پیٹ میں یا اپنے ڈشز میں، اپنے برتن میں داخل کریں. وأحلف بالله لئن أبقى أنا بقيت حتى أرى في معاوية ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله لأبقرن بطنه ولأموتن دونه. میں اللہ کا قسم کہتا ہوں کہ اگر میں زندہ رہا، میں یا تو میں مر جاؤں گا، یہ معاویہ کا پیٹ میں پار کے رکھ دوں گا، چیر کر رکھ دوں گا. ٹھیک ہے نا. یہ کتاب تاریخ مدینہ دمشق ہے، جلد نمبر 34، چاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 420 ہے. اس میں بھی عبد الرحمن ابن سہل الانصاری کی بات ہو رہی. یہ صحابی ہیں، وہی بات جو میں نے آپ کو کتاب معرفت الصحابہ ابو نعیم اصفہانی سے دکھایا، وہی بات یہاں پہ ہو رہی. یہ کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، تالیف ابن الاثیر الجزری، جزء الثالث، چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ صفحہ ہے 453. عبد الرحمن ابن سہل الانصاری صحابہ میں سے عبد الرحمن ابن سہل ابن زید ابن کعب ابن عامر الانصاری. ابو عمر صاحب استیعاب نے کہا انہو شہد بدرہ، وہ بدری صحابی. ابو نعیم نے کہا ہے شہد احدا والخندق والمشاہد کلہا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بدر میں بھی تھا، احد میں بھی تھا، خندق میں، تمام جنگوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. پھر وہ روایت کرتے ہیں اگلے صفحے میں کہ عبد الرحمن ابن سہل عثمان کے زمانے میں جہاد کے لیے نکلا. معاویہ شام پہ گورنر تھا. پھر وہیں اس نے دیکھا کہ یہاں پہ شراب لے کے جا رہے ہیں، تو اس نے کہا بھئی شراب کس کے لیے لے کے جا رہے ہیں؟ وہی داستان کہ معاویہ کے لیے لے کے جا رہے ہیں. تو اس نے سب وہ شراب کی جو مشکیزیں تھے پھاڑ دیے نیزے کے ساتھ، تو اس کو پکڑ کے لے گئے معاویہ کے پاس. معاویہ نے کہا چھوڑ دے، یہ پاگل ہے. تو اس نے کہا میں پاگل نہیں ہوں، لیکن یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے. ٹھیک ہے نا. الحمدللہ رب العالمین. میرے محترم کتنے احادیث آپ کو دکھا دیے بھائی معاویہ کے متعلق، بہت سارے احادیث دکھا دیے. ٹھیک ہے نا میرے محترم ناظرین.